الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں جلا ڈالا جائے، اور کبھی فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا ایک انداز ہمیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے نظر آ رہا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے وصیت کی، مطلب صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دوست مانتے تھے، اپنا خیر خواہ مانتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو وصیتیں فرمائی۔ ایک وصیت یہ کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں شرک کرنے پر اس قدر مجبور کیا جائے کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے جائیں اور تمہیں آگ میں جلا ڈالا جائے، آگ میں جانا قبول کر لینا، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لینا، لیکن کبھی شرک نہ کرنا۔ شرک ایک ایسا ناسور ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے، اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ خواہ کوئی بھی گناہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، بڑے نیک اعمال کرتا ہو، لیکن اگر وہ شرک کا مرتکب ہے، شرک کرتا ہے، تو یہ شرک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے سارے نیک اعمال کے اوپر پانی پھیر دے گا، اس کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محبوب نبی، اگر آپ نے شرک کیا تو میں آپ کے بھی سارے عمل برباد کر دوں گا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شرک نہیں کر سکتے، آپ تو دنیا میں لوگوں کو خود توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ صرف امت کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میرا نبی بھی شرک کرے تو میں اس کے بھی عمل برباد کر دوں گا، تو اگر کوئی اور شرک کرے گا تو اس کے عمل تو یقینی طور پر برباد اور ضائع ہو جائیں گے۔ تو شرک سے بچنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک کی موٹی موٹی سی تین قسمیں ہیں۔ دوسری وصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ تم نے فرض نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کبھی جب جی میں آیا پڑھ لی اور جب دل کیا چھوڑ دی، ایسا نہیں۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ خوبی، یہ وصف قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اللہ کے مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا یہی مطلب ہے کہ وہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے نماز کی ادائیگی میں۔
اور اس کے مقابلے میں منافقوں کا یہ وتیرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ غفلت برتنے کا مطلب یہی ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز چھوڑ دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے وصیت ان کو فرما رہے ہیں کہ تم نے فرض نماز کبھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو نماز میں دیر سویر ہو جائے، بعد میں انسان اس کو قضا کر لے، اس کی سہولت موجود ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا اور نماز کو وقت سے مؤخر کرنا یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔